ناظرین کہتے ہیں کہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، یہ کہاوت جو ہے وہ اس وقت زرداری کی پاکستان پیپلز پارٹی پر بالخصوص اور ان کے فرزند بلاول زرداری پر بالعموم پوری طریقے سے صادق آ رہی ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ دریائے سندھ سے 6 کنال نکالنے کا معاملہ جو ہے وہ بالآخر حل ہو گیا۔ وفاقی حکومت نے گھٹنے ٹھیک دیے، وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اب اس کارنامے کو جو ہے وہ اپنے نام کرنے کے لیے اس پر پاکستان پیپلز پارٹی سے حکومت ایک جشن منا رہی، اور 1 مئی کو جو ہے میر پور خاص کے گاما اسٹیڈیم میں جو ہے بہت بڑے جلسے کا انعقاد کیا ہے، اور اس جلسے میں جو ہے خود بلاول زرداری جو ہے اس سے خطاب کریں گے۔ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ سکھر اور حیدرآباد میں بھی 2 جلسے کر چکے ہیں بلاول زرداری۔ دونوں کے دونوں جلسے حکومتی مشینری کے استعمال کے باوجود بہت ہی بری طریقے سے ناکام ہو گئے تھے۔ حالانکہ جلسے میں لوگوں کو لانے کے لیے جو ہے کہتے ہیں کہ 1500 سے 2000 روپے انہیں دیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے وہ جلسے ناکام ہو گئے۔ 700-800 لوگوں سے زیادہ ان دونوں جلسوں میں لوگوں نے شرکت ہی نہیں کی۔ اب تیسرا جلسہ جو ہے وہ میر پور خاص میں کرنے جا رہے ہیں۔ شاید یہ جلسہ کامیاب ہو جائے، ان کا یہ دعویٰ ہے، کیونکہ وہ دونوں جلسے ناکام اس لیے ہوئے کہ اس وقت جو ہے دریائے سندھ کا ایشو اپنی جگہ پر قائم تھا۔ اب چونکہ وہ ایشو حل ہو چکا ہے تو اس ایشو کے حل ہونے کو یہ اپنا کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں، ڈول پیٹ رہے ہیں، سب کچھ بجا رہے ہیں کہ یہ ہم نے یہ ہماری محنت سے، ہماری کاوشوں سے جو ہے دریائے سندھ کا مسئلہ حل ہو گیا ہماری جنگ کے نتیجے میں۔ اس لیے اب ان کا یہ میر پور خاص کا جلسہ جو ہے وہ یقیناً کامیاب ہو جائے گا۔ حالانکہ اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے جو ہے جلسے میں لائے جانے والے لوگوں کو جو ہے وہ اب 1500-2000 نہیں بلکہ 3,000 روپے دینے کا اعلان کیا گیا کہ انہیں 3,000 دو، لوگوں کو لاؤ تاکہ یہ جلسہ کامیاب ہو جائے، تاکہ ان کی جو ہے وہ ناک اونچی ہو جائے۔ جو ان پہ الزامات لگائے گئے تھے مخالفین کی طرف سے، انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ کیا جلسہ کامیاب ہوگا؟ اسی پر آج کے پروگرام میں ہم جیسے بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ میر پور خاص سے ہمارے نمائندہ خصوصی امین رنگون والا کے علاوہ خود کراچی بلاول ہاؤس میں براجمان پاکستان پیپلز پارٹی کے تھنکر، سیاسی تجزیہ نگار، دانشور گورو جی نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بہت پریشان بھی ہیں، خوش بھی ہیں۔ یہ جو دریائے سندھ سے 6 کنال نکالنے کا معاملہ جو حل ہو گیا ہے، وفاقی حکومت نے جو گھٹنے ٹیک دیے ہے، اب اسے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کارنامہ ظاہر کر رہی ہے۔ سینہ چھوڑ کر جو ہے چوڑا کر کے ان کے رہنما جو ہے وہ اب لوگوں میں گھلنے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں، میڈیا سے بات کر رہے ہیں، اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ان کی محنتوں کی وجہ سے جو ہے یہ بالآخر وفاقی حکومت مان گئی، اور وہ جو ہے اب دریائے سندھ سے 6 کنال نہیں نکالے جائیں گے۔ اسی پر میں نے اس کہاوت کا سہارا لیا تھا کہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ سندھ کے عوام باشعور ہو چکے ہیں، سندھ کے عوام، میڈیا، سب کو پتہ ہے کہ یہ کس کا کارنامہ ہے، یہ کس کی کاوشوں سے، کس کی محنت سے وفاقی حکومت ڈر گئی، گھبرا گئی۔ ان کے پشت پر جو قوتیں ہیں وہ بھی جو ہے ڈر گئی تھی کہ یہ اب معاملے کو نہ چھیڑو، کیونکہ سندھ اس وقت جاگ چکا ہے۔ سندھ کو کس نے جگایا؟ بلاول زرداری نے جگایا؟ سندھ کو کیا مراد علی شاہ نے جگایا؟ سندھ کو کیا خود فریال تالپور صاحبہ نے جگایا؟ سندھ کو کیا صوبائی وزیر داخلہ ضیاء النجار نے جگایا؟ نہیں، یہ لوگ سندھ کے لوگوں کو سلانے والے ہیں، ان کو گمراہ کرنے والے ہیں، انہیں بے وقوف بنانے والے ہیں، انہیں دھوکہ دینے والے ہیں، ان کے حقوق کو غصب کرنے والے ہیں، انہیں فقیر بھکاری بنانے والے ہیں، انہیں مقروض کرنے والے ہیں۔ یہ انہیں جگانے والے نہیں ہیں۔ سندھ کے مظلوم لوگوں کو زبان دینے والے، انہیں ان کے حقوق کا احساس دلانے والے، انہیں ان کی قوت کا
यकीन दिलाने वाले कौन हैं ये काले कोट वाले? कराची बार के सदर आमिर नवाज वड़ाइच का ये कारनामा है। ये उनकी जदोजहद का नतीजा है। 11-12 दिन तक जो उनका धरना रहा, इस धरने के नतीजे में उन्होंने सिंध को पूरे मुल्क से काट दिया था, तमाम रास्ते बंद कर दिए थे। ये उसका नतीजा था जिस पर जो है वफाकी हुकूमत, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और उनकी पुश पर जो कुव्वतें हैं, सब के सब जो है वो उनके हाथ पांव फूल गए। उसके बाद उनके पास माँ सिवाय जो है वो पसपाई इख्तियार करने के, घुटने टेकने के और कोई ऑप्शन नहीं था, जिसकी वजह से जो है फिर इजलास बुलाया गया और इजलास में जो है ये कह दिया गया कि नहरें नहीं निकाली जाएगी, बाहमी मशावरत के बाद ही इस पर फैसला होगा। यानी कि मामले को मुअख्खर कर दिया है, ख़त्म नहीं किया है। कोई इस अंधेरे में धोखे में न रहे कि वो नहरें नहीं निकालेंगे। चुलिस्तान की ज़मीन है उनके पास और उसे उन्होंने आबाद करना है, सरसब्ज करना है। उन्हें सिंध से कोई सरोकार नहीं कि सिंध जो है वो रेगिस्तान बनता है या बंजर बनता है या नखलिस्तान बनता है, इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं। उन्हें सरकार सिर्फ अपने चुलिस्तान को जो है वो सरसब्ज बनाने से है। इस वक्त कड़वा घूंट पी के उन्होंने पसपाई इख्तियार कर ली, क्योंकि सिंध जाग चुका है और सिंध को जगाने वाले वकला हैं। सिंध को जगाने वाला पंजाब का हीरो, पंजाब का दलेर, पंजाब का बबर शेर जो है वो है खुद आमिर नवाज वड़ाइच, जो इस वक्त सिंध के अवाम के दिलों पर जो है वो राज कर रहा है। सिंध के अवाम के दिलों में उसकी जो है जो मोहब्बत पैदा हो गई है, वो शायद ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी वज़ीर के लिए हो, ना खुद बिलावल ज़रदारी के लिए है, न ही खुद आसिफ ज़रदारी के लिए है। सिंध के अवाम में जितनी नफ़रत इस वक्त ज़रदारी के पार्टी के लिए पाई जाती है, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि निसार खोड़ो जो है जब गए मुजाहिरीन के पास तो क्या उनके साथ सलूक किया गया कि उन्हें अपनी गाड़ी मोड़ कर जो है वो अपनी इज़्ज़त, अपनी आबरू, अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से जो है वो भागना पड़ा। यकीन जानिए कि सिंध के अवाम इस वक्त इतने बिपरे हुए हैं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वुज़रा में इतनी दम नहीं है कि इनके पास जाए। ये उन्हें माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं इस वक्त सूबाई वुज़रा को। अब यकीन जानिए अगर जाएंगे करीब तो ये जूते खाएंगे उनसे, इतने इस वक्त अवाम जो है वो मुश्तइल है। अवाम इन्हें अपना दुश्मन समझ रही है कि ये हमारे दुश्मन हैं, हमारे हकूक़ पर डाका डालने वाले हैं। इनको पता चल गया है कि इस दरियाए सिंध का सौदा किसी और ने नहीं, खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। और सबसे ज़्यादा गिला उन्हें आसिफ अली ज़रदारी से है कि आसिफ अली ज़रदारी नवाब शाह का होते हुए उन्होंने किस तरीके से ऐवान सदर में बैठकर जो है वो ग्रीन पाकिस्तान के नाम पर जो है वो दरियाए सिंध का सौदा करने से भी गुरेज नहीं किया, क्योंकि उन्हें अपनी सदारत और अपनी बेटे की वजारत अजीज़ थी। वो अपने बेटे को वज़ीर आज़म बनते हुए देखना चाहते हैं और अपनी हमशीरा फरियाल तालपुर साहिबा को अपने जीते जी जो है वो सिंध की वज़ीर आला बनते हुए देखने के ख्वाहिशमंद हैं। इन तमाम तर ख्वाहिशों की तकमील के लिए जो है वो उन्हें कड़वा घूंट पीते हुए दरियाए सिंध का मुबैना तौर पर सौदा करना पड़ा। लेकिन इंसान की सोच, इंसान के इरादे कुछ होते हैं, अल्लाह का इरादा, अल्लाह का मंसूबा कुछ और होता है। किस तरीके से किसी के गुमान में भी था कि आमिर नवाज वड़ाइच के दिल में अल्लाह ये फूंक देगा कि जा वहाँ पर बैठकर जो है ये धरना दे, और उसके बाद तमाम के तमाम वकला सारे काम छोड़कर जो है वहाँ जाकर धरना दे के बैठ गए। हालांकि वकला के इस धरने में खुद कहते हैं कि ज़िया लंजार के अपने साथी भी मौजूद थे। रूस रोमानों में मीर जाफ़र और मीर सादकों को भी उसमें भिजवा दिया था ताकि वक्त पड़ने पर जो है वो उन्हें विड्रा करवा सके और इस वकला की इस तहरीक में, वकला के इस धरने में फूट डाल सके। लेकिन उनकी ये कोशिश भी नाकाम हो गई। अब ज़ाहिर है कि ये सारा कारनामा जो है वो ख़ुद आमिर नवाज वड़ाइच का था, और उसके बाद जो है वो अब बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरफ से जो है अब बिलावल
زرداری جو ہے وہ بھی دیوانہ ہو چکے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کے وجہ سے ہے، اور انہوں نے جو ریکویسٹ کی تھی، ہاتھ جوڑ کے منت ترلے کی تھی نواز شریف اور شہباز شریف کی کہ خدا رسول کے واسطے ہماری پارٹی کو جو ہے بچا لو، پارٹی ختم ہو رہی ہے، تتر بتر ہو رہی ہے تم لوگوں کی وجہ سے، تمہارے خواہشات کی تکمیل کے لیے تم لوگوں کے کہنے پر دریائے سندھ جو ہے اس کے 6 کنالے جو ہے وہ کیک کی طرح سے پلیٹ میں رکھ کے ہم نے تمہارے حوالے کر دی تھی، اب اس کا خمیازہ جو ہے وہ سندھ کے عوام کی بغاوت کی شکل میں، ان کی نفرت کی شکل میں ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے، لہٰذا اب ہمیں بچاؤ اللہ کے واسطے، اگر ہم نہیں بچ پائیں گے تو تمہاری حکومت بھی نہیں چل سکے گی، ہم اعلان کر دیں گے کہ ہم حکومت سے الگ ہو رہے ہیں، کیونکہ اس کے سوا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ سندھ میں اب ایک آگ بڑک چکی ہے دریائے سندھ کے حوالے سے، اس آگ کو مزید ہوا جو ہے خود سندھ کے وکلا دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی تباہی اور بربادی کے آخری نہج پر پہنچ چکی ہے۔ اس قسم کی جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ گڑ گڑا جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ مدد مانگی تھی، جس کے بعد جو ہے وفاقی حکومت نے اپنی جان بچانے کے لیے، حکومت کو قائم دائم رکھنے کے لیے جو ہے وہ اپنے ہی توکے کو چاٹنا انہیں پڑا، یعنی کہ وہ جو ہے وہ انہیں یہ اعلان بھی کرنا پڑا، اور اس کے بعد جو ہے باقاعدہ اس کا اجلاس بلا کے اس میں یہ فیصلہ بھی انہیں کرنا پڑا۔ تو اب یہ تمام سہرا جو ہے وہ عامر نواز وڑائچ اور ان کی ٹیم کے سر جاتا ہے۔ انہیں مبارکباد دینی چاہیے، سندھ حکومت کو نہیں۔ سندھ حکومت کو تو شرم کرنا چاہیے۔ یہ کنالز ریٹرن ہو گئے ہیں فی الحال کیا یہ کنالز واپس چلے گئے؟ نہیں ایک سیکنڈ، یہ دیکھو بات پکڑو نہیں، یہ فی الحال کیا اللہ تعالیٰ کو پتا ہے نا آگے کیا ہونا ہے، مجھے تو نہیں پتا، تمہیں بھی نہیں پتا۔ میری بات میں ختم کر لوں، یہ کنالز واپس چلے گئے ہیں، ان کا سرٹیفکیٹ واپس چلا گیا ہے، اور اب کنال کوئی بھی کنال یا واٹر سرٹیفکیٹ جب تک سب کی میوچل انڈرسٹینڈنگ نہ ہو نہیں ہوگا۔ ڈٹائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اب یہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں کہ یہ عوام کو بیوقوف بنائیں گے کہ یہ دیکھو ہماری وجہ سے جو ہے یہ ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا۔ عوام جانتی ہے کہ تم نے تو سودا کیا ہے، تم دریائے سندھ کو بچانے والے نہیں ہو، تم دریائے سندھ کو تباہ کرنے والے ہو، دریائے سندھ کو بیچنے والے ہو، دریائے سندھ پر ڈاکہ ڈالنے والے ہو۔ اسے بچانے والا جو ہے وہ عامر نواز وڑائچ ہے، اسے بچانے والا سندھ کے وکلا ہیں۔ تم نے تو وکلا کی تحریک کو بھی پھوٹ ڈالنے کے لیے اپنے میر جعفر میر صادق بھیجے تھے، لیکن تمہاری تو وہاں بھی نہیں چلی، اس لیے کہ سندھ کے عوام جو ہے وہ جاگ چکے ہیں۔ سندھ کے عوام جو ہے ان وکلا کے پیچھے کھڑے تھے، اور وہ ابھی بھی ان کے پیچھے کھڑے ہیں، اور اپنے تحفظ کے لیے کچھ بھی اس وقت کرنے کو تیار ہیں۔ سندھ یقین جانیے ناظرین جاگ چکا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہے، کیا نام ہے، بھٹو خاندان کا جو اصل وارث ہے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ابھی سی سی آئی نے ایک میٹنگ رکھی جس میں انہوں نے کہا کہ without the consensus of the Council of Common Interest no new canals will be built. This is against our demands. Our demands were no new canals should be built on the Indus River system, and they called this meeting not because they listened to your will مگر وہ عوام سے ڈرے ہوئے ہیں۔ یہ عوام کی طاقت ہے کہ انہوں نے یہ میٹنگ ایمرجنسی طور پر بلایا، مگر ہم ان کے کہنا ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ کنال سمورن نامنظور، سارے کنال دریائے سندھ پر نامنظور۔ اس ڈاکیومنٹ میں کارپوریٹ فارمنگ بھی کے بارے میں کوئی بھی ذکر نہیں ہے، ہم کارپوریٹ فارمنگ کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں۔ And this corporate farming affects all provinces of Pakistan. Punjab is included in this, Saraiki Waseb is included, Sindh is included, Balochistan is included, KPK is included. If the water of the Indus River flows to the sea, then the entire Indus River basin system will be kept safe and secure for all Pakistanis looking into the future. تو ہمارے جدوجہد جاری رہے گی۔ عوام نے ان کی طاقت دکھایا، اور میں عوام کے ساتھ ہوں۔ جو بھی دریائے سندھ کو محبت کرتا ہے میں ان کے ساتھ ہوں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ ان کا سیاست میں انٹری ہو چکی ہے، اور ان کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں۔ یہ جو جعلی بھٹو خاندان کے وارث بنے ہوئے ہیں،
جو اس پارٹی پر قبضہ مافیا ہے. کون سی وصیت تھی جو بے نظیر بھٹو شہید نے کی تھی؟ کوئی وصیت نہیں تھی. ناہید خان کے آپ سنیے وہ کیا کہتی ہے، کوئی وصیت نہیں تھی. وہ تو سیکٹری تھی بے نظیر کی، ان کے علم میں تو کوئی بات نہیں تھی. یہ وصیت جعلی تھی جو کہ بنائی گئی تھی، اور اسی پاداش میں جو ہے ناہید خان کو، ان کے شوہر کو الگ کر دیا گیا، پارٹی سے نکال دیا گیا. جو پارٹی سے مخلص تھے، جو بے نظیر کے قریبی تھی، سب کو نکال دیا، کیونکہ اس کے بعد سب جو ہے وہ فصلی بٹیرے جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں داخل کر دیے گئے. کیونکہ پیپلز پارٹی بھٹو کی پارٹی نہیں رہی، بے نظیر کی پارٹی نہیں رہی. یہ پیپلز پارٹی اب صرف لٹو پٹو کھاؤ کماؤ والی پارٹی بن چکی ہے، زرداری کی پارٹی بن چکی ہے. تو اب جب بھٹو خاندان کا اصلی وارث، پاکستان پیپلز پارٹی کا اصل قائد جو ہے وہ خود ذوالفقار علی بھٹو جونیئر جب میدان میں آ گئے تو ان سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. اب یہ جو ہے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. ایک طرف جو ہے وہ بلاول زرداری جو ہے وہ خطاب کرنے جا رہے ہیں، تو دوسری طرف جو ہے خود بھٹو خاندان کا اصل وارث جو ہے ذوالفقار جونیئر جب آتا ہے تو پھر لوگ جو ہے وہ دیوانہ وار جو ہے وہ ادھر دوڑ پڑتے ہیں. جہاں ٹکا بھی کوئی کسی کو نہیں دیتا، یہاں پوری حکومتی مشینری ہوتی ہے، 1500 3,000 روپے بھی ان کو دیتے ہیں. اس کے باوجود بھی لوگ لعنت بیچتے ہیں ان کے جلسوں میں. کہتے ہیں لٹوروں کے جلسے سے تو اچھا ہے کہ جا کے کسی فلم میں بیٹھ جائے، کسی قوالی سننے چلے جائیں، لیکن ان کے جلسے میں نہیں جانا ہے. ان کو ہم نے اپنی سیاسی قوت نہیں دینی ہے، ورنہ یہ مزید ہمیں لوٹتے رہیں گے، مزید ہمیں تباہ برباد کرتے رہیں گے. یہ حالت اس وقت ہو چکی ہے پاکستان پیپلز پارٹی زرداری گروپ کی. میں بار بار اس کو زرداری گروپ اس لیے کہتا ہوں کہ یہ اصل پیپلز پارٹی نہیں ہے، یہ قبضہ مافیا ہے. یعنی کہ جو جتنا زیادہ کرپٹ ہے، جتنا زیادہ بے ایمان ہے، جتنا زیادہ بے ضمیر ہے، وہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی میں بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی ایم پی اے بنا ہوا ہے، کوئی ایم این اے بنا ہوا ہے، جس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، کوئی نظریہ ان کا نہیں ہے. جو نظریاتی لوگ تھے انہیں اعتزاز احسن کی طرف سے الگ کر دیا، انہیں کوئی ان کو نہیں پوچھتا ہے. سب برساتی مینڈک جو ہیں فصلی بٹیرے اس میں اس وقت آ چکے ہیں. تو لہٰذا اب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کا چیپٹر جو ہے وہ کلوز ہونے جا رہا ہے. یہ اس وقت آخری ہچکیوں پر ہے. اب یہ جلسہ جو ہونے جا رہا ہے 1 مئی کا، یقیناً اطلاعات تو یہی ہے، گرو جی تو یہی کہتے ہیں کہ یہ جلسہ بھی بہت ہی بری طریقے سے ناکام ہوگا، بہت ہی بری طریقے سے. اور خود بلاول زرداری کو منہ کی کھانی پڑے گی. حالانکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے یہ خود ضیاء الانجار جو ہے کامیاب جلسہ ہوگا. یہاں پر ویلکم کریں گے اور کافی جوش و جذبہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر. اور یقیناً یہ جو کینالز کا معاملہ ہوا ہے اس کی وجہ سے بھی لوگوں میں کافی خوشی کا اظہار ہے. تو انشاءاللہ یہ جلسہ کامیاب جلسہ DCI کی کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے جس میں چاروں ہوتے ہیں، نامینیز ہوتے ہیں، ایریگیشن کے نامینیز ہوتے ہیں. ایک پراپر فورم ہے اور اس کے منٹس بنتے ہیں، اور وہ یقیناً جب منٹس اپروول ہوں گے تو قانونی حیثیت انڈر دا کانسٹیٹیوشن ہوگا. سر کارپوریٹ فارمنگ بابت سندھ گورنمنٹ کہڑو فیصلو ॾिसो जेॾी महिल पाणी जो इहो केनाल ई असां 6 केनाल जी ॻाल्हि नथा कयूं पिया, असां केनालनि जी ॻाल्हि था कयूं त सिंध एक्स्ट्रा केनाल नट सिंधु दरिया ते. ऐं इनशाला अला कंदो त हिकिड़ी जेका पीपल्स पार्टी जी ऐं लीडरशिप जी पीपल्स पार्टी जे मक़सद सिंध जी अवाम जी ख़ासि करे ऐं हिते जेका असांजी सोशल तंज़ीमूं आहिनि या मुख्य हज़रात आहिनि उन्हनि जी जेका वॾी ख़्वाहिश उहा सर अमन अमान के हवाले सां जेको ख़ासि में हिकिड़ो KFC जो वॾो वाक़ियो थियो उन में फरियादी जेको सरकार पारां SHO आहे उन जो मौक़िफ़ आहे जेको आहे 6 लॻी 10 मिंट ते असां ہے صوبائی وزیر داخلہ پہلے جا کے وہاں پر جو انتظامات کر رہے ہیں. ساتھ میں ان کے رشتے کے بھانجے جو ہے SSP جو ہے خود فاروق لنجار بھی ہیں.
اور یہ اس وقت جو ہے لوگوں کو جو ہے موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ جلسے میں آئیں، یہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، دریائے سندھ کا معاملہ حل کر دیا ہے، لہٰذا اب اس جلسے کو کامیاب ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، لوگوں کو شکر گزار ہونا چاہیے عامر نواز بڑائچ کا۔ یہ ان کی محنتوں سے، ان کی جو ہے کوششوں سے، ان کی جدوجہد سے، ان کی ہمت، ان کی دلیری، حالانکہ ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی تھی اور واقعہ انتظامات بھی کیے تھے کہ ان کو مارا جائے، کیونکہ یہ سندھ حکومت کے لیے پرابلم کھڑی کر رہے ہیں۔ مسئلہ حل ہو گیا، لیکن ابھی بھی ان کی زندگی کو مسلسل خطرہ ہی خطرہ لاحق ہے، یعنی بادل موت کی جو ہے منڈلا رہے ہیں۔ اللہ انہیں اپنی حفظ میں امان میں رکھے، لیکن مخالفین جو ہے وہ انہیں اب برداشت نہیں کریں، کیونکہ یہ آگے جا کے دوبارہ مسئلہ کھڑا ہونا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ آگے جا کے دوبارہ بھی جو ہے یہ عامر نواز بڑائچ اور وکلا دوبارہ ان کے لیے پریشانیاں کھڑی کر سکتے، لیکن ان تمام تر صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی زرداری گروپ کو جو ہے وہ اپنی حیثیت کا، اپنی طاقت کا اندازہ ہو گیا، کتنی ان کی طاقت ہے، عوام میں ان کی کتنی قبولیت، کتنی مقبولیت ہے، اس کا ان کو اندازہ ہو گیا کہ عوام میں جو ہے، سندھ کے عوام میں ان کی 2% کی عزت بھی نہیں ہے۔ سندھ کے عوام انہیں جوتے مارنے کے لیے بے چین و بیتاب ہے۔ کوئی ان کے سامنے جا کے تو دکھاؤ، کسی میں ہمت نہیں ہے، بغیر پروٹوکول کے کسی کا باپ بھی نہیں جا سکتا ہے۔ سب سے جو زیادہ طاقتور تھا خود مہر جو وزیر ہیں ان کے MP جو ہیں گوڈکی کے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جب اسے لوگوں نے نہیں بخشا تو یہ باقی فصلی بٹھیرے کو کون برداشت کرے گا؟ یہ نہیں جا سکتے، یہ عوام کو منہ نہیں دکھا سکتے، اس کا اندازہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہو چکا ہے کہ سندھ کے عوام جو ہے وہ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ سندھ کے عوام میں ان کی اب کوئی قبولیت نہیں ہے۔ اب سندھ کے عوام انہیں ایک نظر دیکھتا نہیں جاتا، ان کو بالکل بھی برداشت نہیں کریں گے، یہ ان کو اندازہ ہو چکا ہے۔ ناظرین، یہ آج کا پروگرام کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ چاہتا ہوں اللہ حافظ۔